अपना नया पाकिस्तान में हम पहली दफा ये देख रहे हैं, कोई कन्विक्शन के बगैर आज आपने मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया है। इस बात में मैं खामोशी, नारेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इस कौम की उस बेटी को जो कश्मीर के अवाम का मुकदमा लड़ रही थी, उसको इस बुज़दिल हुकूमत ने आज गिरफ्तार करके कौम को तकसीम कर दिया। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा की गिरफ़्तारी के हवाले से। नैब ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है चौधरी शुगर मिल्स केस के अंदर, और उनके साथ उनके चचाजाद भाई यूसुफ अब्बास को भी नैब ने गिरफ़्तार कर लिया है। 2 रोज़ के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से ये दूसरी गिरफ़्तारी है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब मिफ्ता इस्माइल साहब की बेल अपील रिजेक्ट की, तो उसके बाद नैब ने उनको भी हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से ही गिरफ़्तार कर लिया LNG रेफरेंस के हवाले से। नैब के हाथों सियासतदानों की गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, उसकी लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी बहन फरियाल तालपुर साहिबा अगर इस वक्त गिरफ़्तार हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 2 साबिक प्राइम मिनिस्टर्स नवाज़ शरीफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी इस वक्त गिरफ़्तार हैं। उनके साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब भी गिरफ़्तार हुए, और आज मरियम नवाज साहिबा भी गिरफ़्तार हो चुकी हैं। ये गिरफ़्तारियाँ जो पिछले 2 दिनों की हैं, ख़ास तौर पे ये एक ऐसे वक्त पे आई हैं जब पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स के ऊपर एक क्राइसिस का सामना कर रहा है। अब भारत ने मकबूजा कश्मीर की जो आइनी स्टेटस था उसको तब्दील किया, और उसके बाद एक जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाया गया, जिसके अंदर अपोजिशन और हुकूमत ने इकट्ठे होकर कश्मीर के इशू के ऊपर एक जॉइंट रेजोल्यूशन भी पास की। और कहा जा रहा था कि जो भी फ़र्क हैं, जितने भी डिफरेंसेस हैं जमातों के दरमियान, जो एक एक्सटर्नल इशू है कश्मीर का, उसके ऊपर सब इकट्ठे हैं। मगर ये लगता नहीं है कि ज़्यादा देर ये जो एक माहौल बेहतर हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, वो अब सलामत रहेगा। आज ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मरियम नवाज साहिबा की गिरफ़्तारी के बाद बहुत सख्त तनकीद की हुकूमत के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उन्होंने तकरीर की इस हवाले से, और उसके बाद नवाज़ लीग ने भी बहुत सख्त बात की और बहुत तनकीद की इस अमल की। मरियम नवाज साहिबा जो थी वो कोट लखपत जेल गई हुई थी अपने वालिद से मिलने, जब नैब की टीम वहाँ कहते हैं कि पहुँची और उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया। उन्होंने दोपहर के वक्त नैब में पेश होना था, और इतलात कुछ इस तरह की हैं कि उन्होंने एक ख़त भेजा था और ज़्यादा वक्त मांगा था नैब से, जिसके बाद उनको वहाँ से जेल से ही गिरफ़्तार कर लिया गया। इतनी गिरफ़्तारियों के बाद अब नवाज़ लीग के लिए सूरत हाल कितनी संजीदा हो जाएगी, कितने मसाइल उनके लिए पैदा होंगे, कंसिडरिंग कि उनकी जो सीनियर लीडरशिप है उनमें से कितने लोग इस वक्त जेल के अंदर हैं, और जो बाहर हैं उनमें से भी कई के ऊपर केसेस चल रहे हैं। अब तो बात इस तरह होती है कि लोग गेस कर रहे होते हैं कि अगला कौन सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का लीडर है जिसकी गिरफ़्तारी जो है हो सकती है या होने वाली है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, जो सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और शाह खावर साहब जो सीनियर कानूनदान हैं। वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करते हैं। क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मरियम नवाज साहिबा को इस तरह एकदम गिरफ़्तार कर लिया जाएगा? पहले तो जी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि आज दोपहर में हमने तनकीद का निशाना बनाया इस अमल को, क्योंकि किसी ने दिखाया तो नहीं। आपने देखा होगा कि टीवी की स्क्रीन पे हमारी तस्वीर थी, मगर वो तनकीद जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो तनकीद कोई सुना तो पाया नहीं है। नहीं दिए है एहसन इकबाल साहब के चले हैं स्पीच जो हमने तो बहुत मैंने भी बोला, किसी ने नहीं सुना। मरियम औरंगज़ेब ने बोला, किसी ने नहीं सुना। ख्वाजा आसिफ साहब बोले, किसी ने नहीं सुना। और जो उन्होंने भी तकरीर की थी एहसन इकबाल साहब ने, उसके कुछ इक़्तिबासात चले। ज़्यादातर तो बताया गया था कि मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, बस ये जिसमें तनकीद का निशान। तो बड़ी मेहरबानी आपने वो लोगों को बताया कि तनकीद हुई वहाँ पर, उन्हें तो नहीं पता चल सका। नहीं, हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक तरह से नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे और एक तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं दोनों बातें आपको बता देता हूँ, क्यों नहीं कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। हमारा ये ख्याल था कि जिस तरह के उनके जलसे हो रहे हैं
اور جس طرح کی ان کو عوام میں پذیرائی مل رہی ہے اور جس محبت سے لوگ ان کے جلسوں میں صبح 4 بجے لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں، جیسے سرگودا میں آپ نے دیکھا، منڈی بہاؤالدین میں آپ نے دیکھا، فیصل آباد میں آپ نے دیکھا، اکاڑا میں آپ نے دیکھا، تو ہمیں گمان تھا کہ یہ تو بڑی احمقانہ حرکت ہوگی کہ اگر کوئی اس وقت ان کو پکڑے گا اس جوش و جذبے کے باوجود. لیکن ہمیں یہ گمان تھا کہ جس طرح کی انہوں نے گفتگو شروع کی ہوئی تھی، جو کشمیر کا مقدمہ وہ لے کر آگے چل رہی تھی، جو سرگودا کی ان کی تقریر جو آپ لوگ نہیں دکھا سکے نہیں دکھا سکے، آپ بھی مجبور ہیں ہماری طرح، لیکن جو کوئی بھی نہیں دکھا سکا، اگر وہ تقریر آپ سن لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ وہ کشمیر کا مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہیں. تو اس مقدمے کو لوگوں مصدق صاحب، یہ آپ نے بات آج شاید اپنی پریس کانفرنس میں بھی کی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دکھائی نہیں گئی، بٹ آئی ڈڈ سی اٹ، کہ یہ سڈنلی یو چینج یور لائن. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے گرفتار ہوئی ہیں کیونکہ وہ کشمیر پہ بات کر رہی تھی. کیا آپ کا خیال ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس، کیا آپ یہ کرنے کی کوشش کریں کہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ٹھیک چل رہا تھا اور وہ اس کے اندر گرفتار نہیں ہوئی، وہاں کوئی مسائل نہیں ہیں، وہ صرف اس لیے گرفتار ہوئی ہیں کیونکہ وہ کشمیر پہ بات کر رہی تھیں؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں، آپ نے اچھا کیا، آپ نے اس کی سمرائز کر دیا بہت بہترین. اچھا، سو یو آر سیئنگ کہ ٹل دا کشمیر ایشو دی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس اگینسٹ یور پولیٹیکل پارٹی واز فائن. اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر تو اپنی تک ہماری ہے نا جو وہی تو میں کہہ رہی ہوں. لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کیوں پکڑا. آپ نے یہ پوچھا آج کیوں پکڑا، تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم نے 2016 میں ایک لکھا تھا، مضمون لکھا تھا اخباروں میں جو چھپا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کے 3 حصے کر دینے چاہیے، صرف یہی حل ہے. تو اتفاقاً کشمیر کے 3 حصے ہو گئے ہیں، اتفاقاً. اچھا، دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ پچھلے دنوں آپ نے ہمیں بلایا تھا امریکہ کے دورے پہ، تو میں نے غالباً آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ 2 مقاصد امریکہ کے ہیں. ایک مقصد ہے کہ افغانستان میں طالبان بیٹھیں اور اس کو سارٹ آؤٹ کریں. ایک یہ تھا کہ ایکسٹریمسٹ جو جماعتیں ہیں ان کو روکا جائے. اور 2 مقاصد ہمارے ہیں کہ سی پیک چلتا رہے اور کشمیر حل ہو. امریکہ کے مقاصد پورے ہو گئے اور ہمارے مقاصد رہ گئے. کشمیر بھی رہ گیا اور سی پیک کے اوپر تو وہ جانے والے ہمارے وہ جو ایمبیسڈر ہیں وہ تقریر کر چکے ہیں لاہور میں کہ سی پیک رک چکا ہے، آپ اس کے اقتباسات چلا سکتی ہیں، چلے بھی ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر. مگر یہ بھی ہو سکتا ہے صرف اتفاق کی ہو. یہ 2 اتفاقات ہو گئے. اب تیسرا لیجئے، کل جس وقت موشن آیا ہے تو موشن میں جو آئینی تبدیلی کی ہے ہندوستان نے انیکس کرنے میں کشمیر کو، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. جس پہ نعرے لگے، کشمیر کے سوداگر کے نعرے لگے پارلیمان کے اندر، اور 4 گھنٹے سسپینشن رہی. اس 4 گھنٹے میں کیا ہوا آپ کو نہیں معلوم. مصدق صاحب دیکھیے، نہیں میں I just want to جانے نہ دیں، but let's also be very clear کہ ہم نے تو آرٹیکل 370 کو کبھی بھی ریکگنائز نہیں کیا تھا. 35A کا بھی ہے کہ دیکھیں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فورسبلی اینکس کیا ہے، تو فورسبل اینکس سے جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی چیز فورسبلی اینکس ہے تو اس کے اندر پھر نہ آرٹیکل 35A کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں نہ 370 کو ریکگنائز کرتے ہیں. میں نے تو آرٹیکلز کا ذکر نہیں کیا، آپ نے کیا ہے. میں نے تو آپ کیا جو ابتدائیہ ہے کہ آئینی تبدیلی کر کے انیکس کیا گیا ہے، جس میں آپ بے شک آرٹیکلز نہ لکھیں، یہ تو ہوا ہے، اس کا نہ ذکر کرنا اور کہنا کہ آج کا موشن یہ ہے کہ جو کراس بارڈر فائرنگ ہو رہی ہے، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں، اس پہ گفتگو ہوگی. یہ کیوں ریزسٹنس آ رہی تھی؟ یعنی ایک دن پہلے کوہرام دنیا میں مچ گیا اور ہمارا موشن یہ تھا کہ ہم ہیومن رائٹس اور کراس بارڈر فائرنگ پہ گفتگو کریں گے. یہ بھی اتفاق ہی ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں اتفاق تھا. ایک آخری بات کر لیتا ہوں، ویسے بہت ہے مگر آخری، تاکہ آپ کو میں مقدمہ مکمل کر لوں. 15 اگست کو ہندوستان کی سرحد کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے جلسہ کرنا تھا، جس میں انہوں نے للکارنا تھا ہندوستان کو کہ اگر جرت ہے تو یہ ہماری مائیں بہنیں جن کی آنچل تم کھینچ رہے ہو اور جن کے گریبان تم نے پکڑ رکھے ہیں، ذرا ایک دفعہ دوبارہ ہاتھ ڈال کے دکھاؤ. اور آج ان کو پکڑ لیا. آپ مجھے بتائیے یہ حکومت کیا کر رہی ہے، کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ یہ تو ہم حکومت سے پوچھیں گے. اب آج کوئی کشمیر پہ بات نہیں ہوگی نا، آج مریم نواز پہ بات ہوگی. تو جو حکومت کرنا چاہ رہی وہ پورا ہو گیا. صحیح، وہ اچھا ویل کم بیک ٹو دس. شاہ خاور صاحب، یہ جو مریم نواز صاحبہ کو اٹھایا اس کے ساتھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید آج ان کو بلایا گیا تھا اور ان کی طرف سے کوئی خط گیا یا انہوں نے کوئی اپنے آپ کہا کہ میں ایکسکیوز کرنا چاہتی ہوں، انفارمیشن ابھی پوری اکٹھی نہیں ہے. کیا نیب کے پاس ایسے قانون ہیں کہ اگر کوئی ایک کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غائب ہو رہے ہیں، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی جو آپ نے بلایا تھا اس وقت ہم نہیں حاضر ہو سکتے، اگلی دفعہ آ جائیں گے یا وقت اور چاہیے. ڈز نیب ہیو دا پاور ٹو پک سم ون اپ ان سچ اے سچویشن؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ
जो सबसे नैब में वो तनाज़ा जो शिक है वो सेक्शन 24 है। हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं जी। सेक्शन 24 एक सवाबदीदी इख्तियार है चेयरमैन नैब का या उनके डेजिग्नेट शुदा किसी ऑफिसर का कि वो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के ऊपर किसी की भी गिरफ्तारी अमल में ला सकते हैं, लेकिन उनको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट लिखने पड़ते हैं, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। तो अब हमने देखा ये है कि ये जो इख्तियार है सवाबदीदी वो कहीं पे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और कहीं पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें जो है ये नैब की शफाफियत के ऊपर और उनकी मेरिट बेस्ड जो उनका होना चाहिए एक ट्रीटमेंट ऑफ लॉ, उस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठाता है। देखिए अभी तक जो हमने देखे हैं जितने भी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, उसमें ज़्यादा एम्फसिस ये किया जाता है कि मुलजिम का मुल्क से बैरून मुल्क फ़रार होने का ख़दशा, और वो दूसरा ये है कि वो हमारे साथ तावन नहीं कर रहा तफ्तीश में। तो अगर हम मरियम साहिबा को देखें तो हमें जो मेरे नॉलेज में जो बात है, चूँकि हम चीज़ों को देखते रहते हैं, वो इस चौधरी शुगर मिल वाले जो इनका इन्वेस्टिगेशन है या इंक्वायरी है उसमें वो पेश होती रही है, और ये एक रूटीन का मैटर है कि कोई अगर किसी को नैब तलब करती है और किसी वजह से वो उधर उस दिन नहीं हाज़िर हो सकता या हो सकती, तो वो एक लेटर लिख देती है, उनको ये कहते हैं कि हमारी कुछ इंगेजमेंट्स हैं और आप या आपने जो सवालनामा दिया है उसका हमें जवाब के लिए मज़ीद वक्त दरकार है, तो वो नॉर्मली नैब उसको एक्सटेंड कर देती है। लेकिन इस स्टेज के ऊपर के वो पहले शामिल तफ्तीश भी हुई, आज उन्होंने एक उनको दरख्वास्त की हुई थी, या तो उतर के वो दरख्वास्त ना की हुई होती और उधर ना पहुंची होती तो उसके बाद उनके पास जवाब होता। और दूसरा ये है कि मरियम साहिबा के मुल्क से फरार होने का भी कुछ चांस नजर नहीं आ रहा। उनका तो नाम शायद ECL पे है गालिबन। वो भी देखिए, उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमने ये चीज़ देखी है कि जब उनकी कन्विक्शन हुई थी और सेंटेंस और कन्विक्शन हुई थी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, तो बैरून मुल्क थी, इवन नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क, और वो दोनों वापस आए, दे सरेंडर्ड। मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेज के ऊपर ये चूँकि सवाबदीदी इख्तियार है, ये अगर ना इस्तेमाल होता तो ज़्यादा अच्छा होता। किस तनाजुर में कि इस वक्त हमें मुल्क में एक बहुत बड़ी यकजहती की ज़रूरत है, जिसका मुजाहरा मैं नहीं समझता कि वो इतना ज़्यादा हुआ पार्लियामेंट में। मैं बहसीत एक हसास शहरी की उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ, क्योंकि वो जो जॉइंट सेशन है उसमें एजेंडा सिर्फ जो है वो पाकिस्तान की यकजहती और इंडिया का जो वो एक नापसंदीदा इक़दाम था कश्मीर की आइनी हैसियत तब्दील करने का, उस पर फोकस होना चाहिए था। लेकिन चलें, मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा मुजाहरा हुआ, एक जॉइंट डिक्लेरेशन आया और एक यकजहती का सबूत, लेकिन उसके फ़ौरन बाद अब इस इक़दाम से जो पॉलिटिकल मतलब ट्रमॉल आएगा पार्लियामेंट के अंदर हो जाएगी, तो उससे आपका जो एक कौमी लेवल के ऊपर एक यकजहती का जो तासुर है वो मैं समझता हूँ कि मुतासर है, और कोई आसमान न गिर पड़ता कि अगर ये गिरफ्तारी अमल में न लाई जाती और ये यकजहती की फजा को कायम रखा जाता। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मुसद्दिक मलिक साहब से और शाह खावर साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें मरियम नवाज़ साहिबा की गिरफ़्तारी के हवाले से, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और शाह खावर साहब। जी मुसद्दिक साहब, आप लोग अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के ऊपर कब से सवाल उठाते रहे हैं? शाहिद खाकान अब्बासी साहब अरेस्ट हुए, नवाज़ शरीफ साहब की कन्विक्शन हुई, राना सनाउल्लाह साहब, खैर वो उनका ड्रग्स का केस था, उससे पहले इलेक्शन से पहले भी आपके इतने गिरफ्तार हुए, हनीफ अब्बासी साहब, मगर अब सडनली मरियम नवाज़ साहिबा के ऊपर आप अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस पे सवाल नहीं उठा रहे, आप इसको डायरेक्टली कश्मीर से लिंक कर रहे हैं। आपने जो भी ब्रेक से पहले सारी गुफ्तगू की उसका 1 2 3 4 इट वाज ऑल अबाउट कश्मीर एंड द लार्जर कंस्पिरेसी, और जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के ऊपर आप लोग पहले सवाल उठाते थे वो क्या अब आपके लिए इरेलेवेंट हो गए आपके ख्याल में? यू नो कतन नहीं, मगर आज एहसन इकबाल साहब ने भी यही बात की है। उन्होंने मुफस्सिल आपके सामने ये तमाम नुकात सब लोगों ने मुख्तलिफ लोगों ने पेश किए हैं और ये कहा है, यानी हम आपको कह रहे हैं कि आज की तारीख़ में, जैसा कि अभी आपने शाह खावर साहब से सुना कि 15 तारीख का जलसा हो लेने देते ना, हिंदुस्तान की भारत की सरहद के सामने खड़े होके पकड़ लेते बाद में किसी वक्त। अब आप करेंगे क्या? पार्टी का आगे आज 3 बजे उन्होंने पेश होना था,
اگر 3 بجے وہ حاضر نہ ہوتی ان کو اریسٹ کر لیتے تو سمجھ آتی تھی. 1 بجے کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ 3 بجے کا وقت تھا. وہی تو اطلاعات ہیں کہ انہوں نے خط شاید پہلے بھیج دیا تھا, آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم, میں پتہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اگر خط بھیج بھی دیا تھا تو آپ 3 بجے اپنے وقت کا تو انتظار کریں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 18 تاریخ کا نوٹس تھا شاہد عباسی کا اور 16 کو وارنٹ ان کا ایشو کر دیا گیا تھا. تو بلاتے کاہے کو ہیں؟ اگر وارنٹ ایشو کر دیا تو گرفتار کریں. 16 تاریخ کو وارنٹ ایشو کیا چیئرمین صاحب نے شاہد خاقان عباسی کا, 18 تاریخ کو 15 تاریخ کو ان کو نوٹس بھیجا کہ 18 تاریخ کو وہ تشریف لے آئیں. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ نوٹس بھیج رہے ہیں 18 کا, وارنٹ نکال رہے ہیں 16 کا. شاہ خاور صاحب, ویل گیٹ یور ویو. یہ اس کی لاجک جو یہی بات آج مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا, مطلب کہ اس دن دنوں میں ہوا ہے, کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں عارفہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ہمارے لیگل فریزز ہوتی ہیں کہ ڈسکریشنری پاورز, جو کہ ثوابدیدی جو پاورز ہوتی ہیں, ہوتی تو ثوابدید آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ثوابدید ہے, اس نے یہ کام کیا اور کسی کے ساتھ کیوں نہیں کیا, لیکن ثوابدید بھی جو ہے وہ بھی جوڈیشس ہونی چاہیے. بالکل صحیح, یہ بڑا ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو سب سے بڑی خرابی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو نیب کی یہ جو اس طریقہ کار میں کیوں انکنسسٹنسی ہے, اس میں ربط نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب آرڈیننس 1999 میں پروملگیٹ ہوا تھا. اس میں ایک شک ہے کہ نیب اپنے پروسیجرز وضع کرنے کے لیے رولز فریم کرے گا. وہ رولز آج تک فریم نہیں ہوئے. اس جب رولز اس لیے فریم ہوتے ہیں کہ آپ اس میں پروسیجر دے دیتے ہیں, اس میں پھر آپ سیکشن 24 جو ہے, یہ جو اختیار ہے, اس کے بارے میں بھی رولز اور اس کے کچھ پیرامیٹرز طے ہو جائیں گے کہ یہ اختیار کس وقت استعمال ہوگا. ابھی تو وہ ایک انبریڈلڈ پاورز ہیں چیئرمین نیب کے پاس. اور جیسے آپ نے بتایا, ہم نے دیکھا ہے ایسے, یہ صرف پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ نہیں, ہم نے اور کیسز میں بھی دیکھا ہے کہ کسی کو آپ نے کال اپ نوٹس دیا اور اس سے پہلے جب وہ ادھر پہنچے تو ان کے جو وارنٹ آف اریسٹ یا آرڈر آف اریسٹ وہاں پہ آلریڈی وہ سائن ہوا, ادھر پڑا ہوا ہے, اور ان کو گرفتار کر دیا. شاہ خاور صاحب, کہ یہ کیا کورٹ کے اندر بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو, مطلب کہ اس اسپیسیفک کیسز کے اندر ہی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, میں انفارچونیٹلی ہم چونکہ وی آر اسٹوڈنٹس آف لا بھی ہیں, ہم کورٹس میں پیش ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کورٹس آف لا کو اپنا جو ایک جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے اس کو بڑا گریشیسلی استعمال کرنا چاہیے. جہاں پہ ان کو نظر آئے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کیے گئے ہیں, ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی کچھ ایسی ججمنٹس ہماری سپیریئر کورٹس کی بھی آ گئی ہیں جنہوں نے ایسے اصول وضع کر دیے ہیں جس میں لوگوں کو نیب کے کیسز میں کم از کم وہ بہت کم ریلیف مل رہا ہے آج کل, ضمانتیں نہیں مل رہی. سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ تو بالکل نہیں دے رہی. یہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے, یہ آپ ضرور سٹینڈرڈز ہائی کریں, آپ اکاؤنٹیبلٹی پہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ بھی تو بہت ٹرانسپیرنٹ اور اباؤ بورڈ ہونا چاہیے. اس میں بھی کوئی ایسی ڈسکریشنری پاورز کا غلط استعمال نہ ہو. جہاں پہ ہو تو پھر کورٹس آف لا جو ہیں وہ ریسکیو کے لیے آئیں ایک سٹیزن کے لیے کہ جس کے ساتھ اس کے بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں یا اس کے ساتھ جو ہے قانونی صحیح سلوک جو ہے وہ نہیں رکھا جا رہا. آئین کا آرٹیکل 4 ہے. جی مصدق صاحب, ویری کوئکلی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, ویری کوئکلی. اب آپ کی پارٹی کا اسٹریٹجی کیا ہوگی, اب آپ کیا کریں گے اس کے اوپر؟ واٹ آر یو تھنکنگ؟ آپ اس کو لیگلی چیلنج کریں گے, پولیٹیکلی جلد سے اب کوئی اور سنبھالے گا, کچھ سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ لیگلی تو بڑی بات واضح ہو گئی کہ ہماری جورسپروڈنس ایک خاص طرز سے سیٹل ہو گئی ہے, اور ہماری جورسپروڈنس ہمارے سپیریئر کورٹس نے سیٹل کی ہے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر نیب کا کیس ہے اور آپ مر نہیں رہے تو آپ کی بیل نہیں ہو سکتی, کیس آپ کا میرٹ پہ ڈسکس نہیں ہو سکتا, یعنی آپ بے گناہ ہیں, یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو بیل مل سکے. اگر آپ بے گناہی کے تمام ثبوت لے کر آ جائیں تو ہماری جورسپروڈنس اب سیٹل کر چکی ہے کہ آپ اگر مر نہیں رہے, جس کو ایکسٹریم ہارڈ شپ کہتے ہیں, اور آپ یہ نہیں ان کو کنونس کر سکتے تو بیل نہیں دینی. یعنی نہ انسانی بنیادوں پہ, نہ حقوق کی بنیادوں پہ, نہ ایویڈنس کی بنیادوں پہ. ایویڈنس یعنی جو میرٹ آف دا کیس ہیں وہ بھی نہیں ڈسکس ہو سکتے. یعنی اب آپ جیل میں رہیں. کیوں؟ کیونکہ ثواب دیدی طاقت ہے, ثواب دیدی اختیار ہے. یعنی وہ کیا ثواب ہے بٹ یہ تو مصدق صاحب, کمنگ بیک ٹو دیٹ, اب آپ کی پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو ناؤ؟ دیکھیے ہم 2-4 رہ گئے ہیں, اس کے بعد آپ کو ریلیف مل جائے گا. آپ یہاں پہ 3 اینالسٹ اور 2 پی ٹی آئی کے لوگ بٹھا کے میرا شو بند کرا کے ہی ویسو نہیں, میں تو آپ کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں. دیکھیے آپ نے گنے ہیں, میرے پاس 10-5 اور لوگ ہیں, ابھی 3-4 رہ گئے ہیں. ابھی ہماری ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی شام کے ٹی وی کے اوپر. جب یہ 2 رہ جائیں گے
तो तभी आपने अब सूट पहनना छोड़ दिया बिकॉज यू लाइक कि ठीक है अब तो दे हैव टू एक्सेप्ट मी एज आई कम है, नहीं तो पहले तो आपकी बगैर जिस तरह मर्जी, अब तो आपको सुनना ही होगा क्योंकि आप किसी को और चॉइस ही नहीं है। तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द 3 एनालिस्ट और 1 पीटीआई का बंदा बैठ के आप माशाल्लाह रोज प्रोग्राम करेंगे और आपको बिल्कुल कोई नहीं दुख देगा फिर। अच्छा, और आपकी मतलब कि पार्टी छोड़ें आप, हमारी क्या आपने सही, बहुत बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब। नाज़रीन, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच में जो इस वक्त ताल्लुकात हैं उनके हवाले से। स्टे विद अस। हमने फैसला किया है दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल जाने का, तो ये जो तासुर दे रहे हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये तासुर तारीखी तौर पर, कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है और पाकिस्तान इसे मुस्तरद करता है। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। भारत ने जो कदम उठाया कि मकबूजा कश्मीर की आइनी जो हैसियत है उसको तब्दील करने का फ़ैसला किया है और उस पर काम भी जारी है। उसके बाद पाकिस्तान ने आज ऐलान किया है कि इस इशू को सलामती काउंसिल में ले जाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि पाकिस्तान ये मामला एक दफ़े फिर सलामती काउंसिल में उठाएगा क्योंकि आर्टिकल 370 को हटाना किसी तौर से भी भारत का एक अंदरूनी मामला नहीं है। साथ में उन्होंने तस्दीक इस बात की भी की है कि समझौता एक्सप्रेस जो ट्रेन सर्विस है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलती है उसको भी पाकिस्तान ने मुअत्तल करने का फ़ैसला कर लिया है। और जो तर्जुमान हैं दफ्तर ख़ारजा के डॉक्टर फैसल, उन्होंने कहा है कि इस सारे इशू का जो असर है वो करतारपुर राहदारी के ऊपर नहीं पड़ेगा और पाकिस्तान ने जैसे कि पहले अनाउंस किया था कि नवंबर के अंदर ये राहदारी खोल दी जाएगी, वो पाकिस्तान इस स्केड्यूल के ऊपर अभी भी कायम है और नवंबर के अंदर कोशिश करेंगे कि इस राहदारी को खोल दिया जाए। इस सारे इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खोखर साहब जो साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। वेलकम टू द शो रियाज साहब। जी रियाज साहब, तो ये जो आज पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि सलामती काउंसिल में इशू को लेके जाएंगे और साथ में ये भी कहा है कि समझौता एक्सप्रेस की ट्रेन सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, दीज आर ये हमारे पास ये दिस इज वन ऑफ आवर मेन डिप्लोमेटिक ऑप्शन कि ये मामला सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाएं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में लेकर जाएं और जो और भी ऐसे इदारे हैं जिनसे हम इस मामले पर बाकायदा मदद मांग सकते हैं और उनकी जो खास करके जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जैसे एमनेस्टी है और भी हैं। अब देखिए, इंटरनेशनल जूरिस्ट कमीशन का जो स्टेटमेंट है वो आप पढ़ें और आपको यू विल बी अमेज्ड कि उन्होंने कितनी ज़बरदस्त कॉन्डेमनेशन भी की है और उन्होंने सपोर्ट भी किया है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो ऑप्शन हैं वो ज़्यादातर डिप्लोमेटिक है। we have to mount a huge campaign in various capitals और organizations OIC और यूरोपियन यूनियन को भी अप्रोच करना चाहिए और आसियान में भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पर ये मामला उठाया जाए। रियाज साहब जी, रियाज साहब, और ये जो पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट किया है कि समझौता एक्सप्रेस को भी मुअत्तल कर देंगे, तो इससे तो सिर्फ आम जो शहरी हैं पाकिस्तानी और जो उनके रिश्तेदार हैं हिंदुस्तान के ऊपर, उनकी ज़िंदगी पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्या भारत की रियासत को कोई असर भी होगा इसका? विल दे इवन टेक इट सीरियसली? सॉरी जी, ये जो समझौता एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस है इसको भी आज पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि उसकी सर्विस जो है वो मुअत्तल कर देंगे। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपके ख्याल में क्या ये भी एक अहम कदम है, क्योंकि इससे तो ज़्यादातर सिर्फ जो बहुत आम शहरी हैं द लेस प्रिविलेज जिनके लिए ऑब्वियसली सिर्फ एक ही तरीका है सफ़र का ट्रेन का,
ان کی زندگی پہ مشکل پڑے گی؟ کیا بھارتی ریاست کی کو بھی کوئی فرق پڑے گا اس کی معطلی سے؟ اٹس ناٹ کلیئر، بٹ میم دیکھیے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو اس وقت جو میری اطلاع ہے، جو مجھے اطلاع ملی ہے، وہاں پر سری نگر میں بہت برے حالات ہیں، لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس اور بہت مشکلات ہیں، میڈیکل اسسٹنس نہیں ہے. اٹس 100% کلیمپ ڈاؤن، یعنی کہ وہ اٹس سو کمپلیٹ. تو اب دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کتنی دیر یہ معاملہ یہ کرفیو وغیرہ رکھ سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جب یہ معاملہ اٹھائیں گے، آلریڈی وہاں پر کچھ تھوڑی بہت ڈیتھس ہوئی ہیں. ہلو جی ریاض میں سن رہی ہوں. آلریڈی تھوڑی بہت ڈیتھس ہوئی ہیں وہاں پر. تو مقصد ہے کہ جب یہ پریشر کوکر اٹھائیں گے، اس کا ڈھکنا اٹھائیں گے، تو اس کے بعد کیا حالات ہوں گے. اور اٹ آلسو ڈیپینڈس کہ وہاں پر کس طرح سے یہ ریئیکشن ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کا ہمیں ابھی خیال کرنا ہے. اسی لیے ہمارے پاس تھوڑا بہت ٹائم ہے تاکہ ہم اس چیز کی اسیسمنٹ کریں کہ بھئی وہاں پہ حالات کیسے ہیں. جی، اور ریاض صاحب یہ جو پاکستانی حکومت نے فیصلہ کیا کہ کرتارپور کوریڈور کو وہ نومبر میں ابھی بھی کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے وہ بری چیز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو سکھوں کے لیے، اگر آپ اس کو روک دیں گے تو وہ اس میں صرف یہ مسئلہ ہے کہ پھر وہ سکھ جو ہیں وہ اس معاملے پہ، کیونکہ اتنی اس کو بلڈ اپ دیا ہے، اور وہ میرا خیال ہونا چاہیے کہ وہ اتنا امپورٹنٹ اوکیزن ہے سکھوں کے لیے، 550th اینیورسری آف گرو نانک، تو وہ تو بہت ان کے لیے اہم چیز ہے. میرا خیال ہے وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے unless there is رکاوٹ from the Indian side. جی بہت بہت شکریہ ریاض صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین، ناؤ ول ٹیک اے شارٹ کو جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ یہ جو سارے پاک بھارت سٹینڈ آف ہے ایٹ دا مومنٹ، اس کا اثر کیا ہو رہا ہے عام کشمیریوں کے اوپر، خاص طور پہ وہ کشمیری جو آزاد کشمیر کے اندر رہتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ پاک بھارت تعلقات جب خراب ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے، اور بہت تناؤ ہے اور ٹینشن ہے دونوں ممالک کے درمیان، تو اس کا اثر عام لوگوں کی زندگی پہ کیا پڑتا ہے، خاص طور پہ وہ عام لوگ جو LOC کے قریب رہتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں اس وقت کیا صورتحال ہے جب کرفیو لگا ہوا ہے اور کمیونیکیشن جو ہے اس کو ہر طریقے سے، چاہے وہ سیل فون سروس ہو یا لینڈ لائن سروس ہو یا انٹرنیٹ، وہ بند ہوا ہوا ہے. اس کے بعد شری نگر میں کیا حالت ہے، اس پہ تو پھر بھی ہمیں کوئی اطلاعات آ رہی ہیں، مگر جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو آزاد کشمیر کے عوام کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. پہلے ہی جو دونوں کشمیر ہیں، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر، ان کے درمیان جو تعلقات ہیں، چاہے وہ ٹریڈ کے ہوں یا عام لوگوں کی آپس میں موومنٹ ہو، وہ ایک لمیٹڈ طریقے سے ہی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. مگر جب صورتحال دونوں ممالک کے درمیان خراب ہو اور جو دونوں ریاستیں ہیں ان کا آپس میں تناؤ چل رہا ہو، تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے زندگی کے اوپر. اور جب کراس بارڈر فائرنگ ہو، جس طرح کی ہمیں اطلاعات آ رہی تھیں پچھلے دنوں، تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے آزاد کشمیر کی لوگوں کے اوپر. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد محمود صاحب، جو ایک سینئر صحافی ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. سر کچھ ہمیں بتائیں کہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے اوور آل وہ کیا ہے اور لوگوں کا موڈ کیا ہے. شری نگر کی تو بات ہوتی ہی رہتی ہے، مگر ہماری طرف بھی جو ہے لوگ، ان کی زندگی آج کل مشکل ہوئی ہے. دیکھیں، دو آزاد کشمیر میں جو کچھ بھی مقبوضہ کشمیر میں واقعات ہوتے ہیں، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کا ڈائریکٹ اثر آزاد کشمیر کے اوپر پڑتا ہے. اس کی دو تین وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جب وہاں ریپریشن ہوتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، تو آزاد کشمیر کے جو لوگ وہ بڑے ایموشنلی اور رومانٹکلی اٹیچ ہیں ویلی کے لوگوں کے ساتھ، اور ہر چیز کو سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ بڑا انٹینسو لوگ کرتے ہیں.
تو اس کا پولیٹیکل اثر بھی ہوتا ہے. مثلا ابھی جو ریسنٹ ہوا اس کا پوری جو 370 کو ختم کیا, اس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں پورا ایک سوگوار سی فضا ہو گئی, اور پھر ایک اسپونٹینیس جلسے جلوس اور مظاہرے لوگوں نے کیے, ایک ری ایکشن جیسے ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز بھی کرتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے یہ ہوا کہ لائن آف کنٹرول پہ انڈینز نے جو ہے وہ بہت ہیوی شیلنگ کی, اور ایسی شیلنگ کی کہ بہت عرصے کے بعد کلسٹر بم بھی پھینکا, جو کہ بڑا جنیوا کنونشن کے خلاف بھی الیگل ہے. پاکستانی حکومت نے اس کو ہائی لائٹ بھی کرنے کی کوشش کی, لیکن اس سے یہ ہوا کہ کہیں بچے بھی زخمی ہو گئے, اور اس میں کھلونا بم ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں نا نیلم ویلی جو ہے وہ آزاد کشمیر کا سب سے خوبصورت علاقہ ہے. اور وہاں میں آپ کو بتاؤں کہ 2003 میں جب سیز فائر ہوا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اتنا ٹورسٹ آیا کہ نیلم ویلی کے لوگ جو سب سے پسماندہ تھے, وہاں کوئی 1.5 ارب سے زیادہ کی انویسٹمنٹ ہوئی, 500 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے اور بڑے گیسٹ ہاؤسز بنے, اور جو سرکاری زیادہ تر ڈومیسٹک ٹورزم, ایگزیکٹلی کراچی, لاہور اور باقی ملک سے زیادہ لوگ آتے ہیں. تو تقریباً نہ کوئی 4-5 لاکھ سے زیادہ لوگ آتے ہیں. لیکن کل میں کسی سے پوچھ رہا تھا کہ اب کیا صورت ہے, وہ کہتا ہے جی گیسٹ ہاؤسز کو تالے لگے ہوئے ہیں, اور اب تو امپلائیز بھی بھاگنے والے ہیں, اور کچھ ان کو پیسہ دینے کے لیے نہیں. تو اس وجہ سے یہ ایک تو یہ بڑا ٹورزم جو ہے وہ بڑی ایک ایمرجنگ انڈسٹری تھی بالکل, اور اس سے ساری اکانومی ہر جو ہے وہ وہاں کی افیکٹ ہو جاتی ہوگی, لوگوں کے گھر, ان کی لائیولی ہوڈ. جی, پھر سکولز بند ہو گئے, اسپتال بند ہو گئے, اور ایک اور بات یہ کہ آزاد کشمیر ایک بڑا پٹی کی طرح کا ہے جی, تو وہ کوئی اس کی ڈیپتھ بڑی کم ہے, بعض جگہوں پہ تو صرف 15 کلومیٹر ہے, اور بعض جگہوں میکسیمم اس کی 30 کلومیٹر ہے. تو وہ ایک پوری اس طرح کی ایک پٹی ہے جو لائن آف کنٹرول کے ساتھ چلتی ہے. تو اس کے 10 ڈسٹرکٹ ہے, 10 میں سے 8 ایسے ہیں کہ جو لائن آف کنٹرول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو وہ جو ہی جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹینشن ہوتی ہے تو وہاں سے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے, یہاں سے بھی اس کا فائرنگ ہوتی ہے. تو اس کے نتیجے میں جو لوکل کمیونٹیز ہیں وہ بری طرح متاثر ہوتی ہیں. اور سر جو اس وقت کمیونیکیشن شری نگر سے اور مقبوضہ ویلی سے مقبوضہ کشمیر سے بند ہوئی ہے, یا ان کی وہاں بند ہوئی ہے, تو بہت سی ڈیوائیڈڈ فیملیز بھی ہیں, رشتہ داریاں ہیں, شادیاں ہوئی ہیں لوگوں کی, وہ ان کا بھی کچھ بتائیں, اس کی وجہ سے زندگی کتنی متاثر ہو رہی ہے آزاد کشمیر میں. اچھا پوچھا. آزاد کشمیر میں بہت بڑی تعداد ہے ڈیوائیڈڈ فیملیز کی, اور شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ 2005 سے ایک بس سروس چلی. تو میں کل وہ جو اتھارٹیز تھے ان سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی کتنے لوگ آئے گئے ہیں پچھلے سالوں میں, کیونکہ اب تو بس سروس نہیں چل رہی نا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 40,500 تو کچھ لوگ جو ہیں آئے اور گئے ہیں. یہ کتنے عرصے کے اندر؟ 2005 سے لے کے ابھی تک. اور اس میں کوئی وائلنس کا واقعہ نہیں ہوا, کوئی گورنمنٹ نے دونوں سائڈز کی کوئی اعتراض نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. تو اتنا یہ آمد و رفت تھی اور لوگ آتے جاتے تھے. حالانکہ بڑا ریسٹرکٹیڈ تھا, بہت اس کے اوپر پابندیاں تھیں, لیکن اس سے جو صدیوں یا عشروں پرانے جو رشتے تھے وہ بڑے بحال ہوئے, نئی شادیاں ہوئی, لوگ آپس میں انہوں نے ملنا جلنا شروع کیا. کمیونیکیشن چونکہ یہ جب سے واٹس ایپ اور دوسری چیزیں آئیں, سوشل میڈیا, اس سے کمیونیکیشن بہت بڑھ گیا تھا. تو آزاد کشمیر میں بھی اور پاکستان میں بھی کوئی تقریباً 2 ملین کے قریب کشمیری ریفیوجیز ہیں. ان میں کوئی 3-4 لاکھ تو صرف کشمیر ویلی کے ہوں گے جن کے بڑے کلوز ریلیشن ہیں. تو میں کل بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, لوگ کہہ رہے تھے جی ہم 5-6 دن سے مسلسل ٹرائی کر رہے ہیں, ہم اپنے رشتہ داروں سے بات نہیں کر پاتے, ہمیں ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے. اخبارات پہ پچھلے 4-5 دن سے اخبارات چھپ نہیں رہے ہیں, نیوز پیپر آ نہیں رہے ہیں, ایون وائس آف امریکہ اور BBC بھی کوئی رپورٹ نہیں دے رہے, انڈین چینلز بھی کوئی رپورٹ نہیں دے رہے ہیں. تو لوگوں میں بڑی ایک پریشانی اور سراسیمگی کی سی کیفیت ہے کہ بھئی ہماری فیملیز جو پیچھے ہیں ان کا کیا ہوا ہوگا. بہت بہت شکریہ ارشاد محمود صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.